اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لکھے ہوئے نام کو نہیں مٹا سکتا۔ صحابہ کرام پھر لپک پڑے، کھڑے ہو گئے، جانور ذبح کیے اور ایسے استرے اور اپنے بال مڑوارے، لگتا تھا کہ مار ڈالیں گے اپنے آپ کو۔ یعنی ایک طرف دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ادھر اللہ کے رسول کا حکم ہے، عمل ہے۔ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آپ لکھے بھاگ کر مدینے آئے گا، تو کب بھاگ کے جائے گا؟ جب مسلمان ہو کے جائے گا، تبھی بھاگے گا وہاں سے وہ۔ تو مدینے والے پابند ہیں اس بات کے کہ ہمارے بندے کو ہمارے مطالب نہیں۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے سلسلہ وار بیان میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 1400 صحابہ کرام کی معیت میں عمرے کا سفر کرنا، کفار مکہ کا حرم میں داخلے سے روک دینا، اور پھر آپ کا حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا، اور پھر جانبین سے یعنی کہ مکہ والوں اور لشکر اسلام کی جانب سے سفارتکاری کا جو معاملہ تھا، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، اور اپنی بات کو ہم نے یہاں پر ختم کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکہ میں جاتے ہیں، پیغام قبول نہیں کیا جاتا، مگر مکہ والے حضرت عثمان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حرم کعبہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جب ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو اس پر آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ان اپنے ہی ہاتھ کو اپنے ہی ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کیا، کہا یہ عثمان کی جانب سے بیعت ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس پر بہت سی گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں، چونکہ جو مسلکی ترجیحات اور تضادات ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس لیے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جب مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کے جذبے اور کمٹمنٹ کا اظہار ہوا کہ 1400 لوگ جو ہیں وہ آن واحد میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں موت کی کہ ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، جب آپ اتنا بڑا ولولہ اور حوصلہ دشمن دیکھتا ہے تو پھر دشمن ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ٹلنے والے نہیں ہیں، ان کا عزم اور حوصلہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ کیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے۔ تو انہوں نے پھر فائنلی اپنا سفیر بھیجا جن کا نام تھا سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر جب وہ مکہ سے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو آقا نے فرمایا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے سہل کا لفظ اور آسان کا لفظ کیسے بولا؟ یہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ناموں سے اچھا شگون لیتے تھے۔ ہمارے دین میں بدشگونی حرام ہے۔ آپ کسی کی شکل دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میرا دن خراب گزرے گا، صبح صبح کس کا فلانے سے ملاقات ہو گئی تھی، یہ غلط ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اچھا شگون لے لینا، کسی نیک متقی پرہیزگار سے صبح ملاقات ہو جائے تو کہنا اللہ تعالیٰ نے صبح آپ کا منہ دکھایا ہے، دن سارا اچھا گزرے گا، یہ اچھی بات ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے سہیل نامی شخص کو آتے دیکھا تو سہیل کا لفظ نکلتا ہے سہل سے، سہل کا معنی ہوتا ہے سہولت، آسانی۔ کہا اب معاملہ آسان ہو گیا، یعنی کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ تو کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور گفتگو کے نتیجے میں صلح کے لیے جو
جن باتوں پر اتفاق ہو گیا ان میں سے جو نمایاں 4 باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو طے ہوئی، اور اس کے اندر مکہ والوں نے اپنی بات کو ایک اعتبار سے منوایا، جسے کہتے ہیں اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کی کوشش کی، وہ یہ کی کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں۔ وہ جو اپنی ان کی جو ضد تھی، اب اگر یہ بات قبول نہ کی جاتی تو پھر وہ اپنی ناک کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی کی نوبت آئے۔ تو یہ بات انہوں نے منوائی اپنی کہ اس سال رسول اللہ اور مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے اور اپنا عمرہ کریں گے، یعنی اس سال نہیں آنے دیں گے، اگلے سال آ جائیں۔ اب یہ سوائے ضد کے اور کیا بات ہے؟ اگر آپ کو کوئی اصولی اختلاف ہے نہیں آنے دینا تو پھر کبھی نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ نہیں جی اس بار نہیں آنے دیں گے، اگلی بار آپ آ جائیں، اگلے سال آپ آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ایک ضد بنی ہوئی تھی، آپ نے اس کے مقابلے میں پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ آپ آئیں گے تو صرف 3 دن ٹھہریں گے آ کے، بس زیادہ قیام نہیں کریں گے، صرف تلواریں ہوں گی وہ بھی میان کے اندر، اور اس عرصے میں کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی شرط تھی کہ اس سال واپس جائیں، عمرے کرنے کے لیے اگلے سال ہے۔ دوسری شرط جو طے پائی آپس میں وہ یہ طے پائی کہ فریقین کا مطلب ہوتا ہے دونوں فریق۔ ہمارے ہاں بعض لوگ چونکہ اردو جانتے نہیں تو فریقین کے ساتھ پھر دونوں لگا دیتے ہیں۔ فریقین کا معنی ہی 2 فریق ہوتا ہے، یعنی مکہ والے اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے، سیز فائر، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس عرصے میں لوگ امن میں رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، صلح اور امن کا ماحول رہے گا 10 سال کے لیے۔ تیسری شرط یہ لگائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھ کر کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ یعنی ہم 2 پارٹیاں بن گئے ہیں، ایک ہم مکہ والوں کی پارٹی ہے، ایک مدینہ والے مسلمان ہیں۔ اب باقی جو عرب ہیں ہمارے علاوہ وہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کے گروپ میں آنا چاہے ہمیں اعتراض نہیں، جو ہمارے گروپ میں آنا چاہے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو ان کے عہد و پیمان میں داخل ہو وہ داخل ہو سکے گا، جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس گروپ میں شامل ہو جائے گا اسی کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہذا اگر اس قبیلے پر زیادتی ہوئی تو سمجھے گے پورے گروپ پر زیادتی ہو گئی ہے۔ اس پر مکہ کے 2 مشہور قبیلے تھے، ایک بنو بکر ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، بنو خزاعہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے اندر شامل ہو گئے۔ آپس میں ان کی دشمنیاں تھی تو ایک ادھر چلے گئے ایک ادھر چلے آئے۔ چوتھی شرط جو رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ قریش کا کوئی آدمی یعنی مکہ والوں کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، اصل میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو کر، اندر بات یہ تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مکہ والوں کا مسلمان ہو کر اگر بھاگ کر مدینہ آ جائے گا تو مدینے والوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بڑی بھاری تھی، بہت طبیعت میں بوجھ آیا یہ بات مانتے ہوئے۔ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے سرپرست اور بڑے کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینے آئے گا تو کب بھاگ کے جائے گا؟ جب مسلمان ہو کے جائے گا تبھی بھاگے گا وہاں سے وہ۔ تو مدینے والے پابند ہیں اس بات کے کہ ہمارے بندے کو ہمارے مطالبے پر واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی شخص مدینے والوں میں سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے، اب مدینے کا مسلمان ہو وہ بھاگ کر کیوں جائے گا مکہ، تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے معاذ اللہ۔ ان کا خیال شاید یہ تھا کہ کوئی اسلام چھوڑ کے اگر آ جائے ہماری طرف تو پھر یہ مطالبہ کریں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے، وہ ہمارا ہو جائے گا بندہ۔ یہ 4 موٹی موٹی باتیں تھیں، کچھ اور بھی باریکیاں ہیں مگر میں انہیں 4 پہ اکتفا کروں گا۔
اب یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کا جو مجموعی تاثر عام آدمی پڑتا ہے، عام آدمی پر، وہ کیا پڑتا ہے؟ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہار گئے ہیں، اس سال آپ نہیں کر سکتے، واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن، اور پھر یہ کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، فریقین کے ساتھ جو شامل ہونا چاہے ہو جائے، اور جو آدمی مکہ والوں سے بھاگ کر آئے گا اسے واپس کرنا ہوگا، مدینے والوں کا واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ تاثر بن رہا تھا کہ ان کی جو شرطیں ہیں یہ ان کے حق میں جا رہی ہیں، ہمارے حق میں نہیں جا رہی ہیں۔ مسلمان شدید قسم کی رنج کے اندر تھے، ایسا رنج تھا، اس کا اظہار حضرت عمر نے کیا تھا، میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی ان شرطوں کو لکھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھنا شروع کیا، اور بات یہاں سے شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات شروع لکھنے کی لکھی۔ اس پر اس سہیل نے، مکہ کے سفیر نے اعتراض کر دیا، ہم کسی رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے اس کو، آپ لکھیں بسم کا اللہم، جو جاہلیت کا ہمارا پرانا طریقہ ہے وہی طریقہ لکھیں۔ آپ نے اڑے نہیں، میرے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق سکھایا کہ غیر ضروری باتوں کے اندر الجھنا نہیں ہے۔ جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کرنی ہے تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ ہی کا نام تھا، وہ رحمان الرحیم نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، لکھو علی بسم کا اللہم لکھو۔ پھر فرمایا آگے لکھو، حضور لکھوا رہے تھے کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانب سے مکہ کے قریش کے ساتھ ہے۔ اس پر اس نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، نہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ یہ نہیں لکھنا آپ نے۔ کیا لکھنا ہے؟ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھیں بس۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کے مٹانے سے، ان کے نہ لکھنے سے میری رسالت ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس بات پہ اڑ جاتے ہیں تو صلح ختم ہو جائے گی، معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے علی یہ مٹا دو، اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لکھے ہوئے نام کو نہیں مٹا سکتا، میری مجال نہیں ہے کہ میں نے آپ کو رسول اللہ لکھا ہے تو میں اس کو مٹا دوں، میری مجال نہیں ہے۔ سرکار نے کہا اچھا علی مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ حضرت علی کا یہ فرمان اپنا ادب تھا، اپنا احترام تھا، حضور کی محبت تھی کہ آقا کے نام کو میں نہیں مٹا سکتا۔ تو سرکار نے اس پر بھی فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ سرکار نے اس کو وہاں سے مٹا دیا۔ پھر یہ شرطوں کی ابھی لکھائی جاری تھی کہ وہی جو سہیل بن عبداللہ تھا، وہ جو سفیر تھا جو لکھوا رہا تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا مدینہ مکہ کے اندر، اپنے بیٹے کو اس نے زنجیریں ڈال کے قید کر رکھا تھا گھر کے اندر۔ اس کا بیٹا اپنی زنجیریں توڑ کر گھسٹتا گھسٹتا زخمی حالت میں وہی حدیبیہ پہنچ گیا، اور اس نے آ کے فریاد کی مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، میں مسلمان ہوں، مجھ پہ تشدد ہوتا ہے اسلام چھڑوانے کے لیے، مہربانی کریں۔ مدینے والوں حضور سے کہا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس پر اس کا باپ جو معاہدہ لکھوا رہا تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا مطالبہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ مکہ سے کوئی بھاگ کے آئے گا تو واپس کریں گے، یہ پہلا مطالبہ ہے، شرط کے مطابق میرا بیٹا واپس جائے گا مکہ کے اندر، ہم نہیں بھیجیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا سہیل ابھی تو باتیں فائنل بھی نہیں ہوئی، لکھی جا رہی ہیں، معاہدے میں دستخط بھی نہیں ہوئے، اس کو چھوڑ دو، تم آنے دو۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا میں تمہیں پرسنلی کہہ رہا ہوں، ذاتی طور پہ کہتا ہوں، یار اس کو آنے دو۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نامدار نے بڑی محبت سے دیکھا ابو جندل کی طرف، کہا ابو جندل ہم اس قوم کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں اور یہ مسلمانوں اور اسلام کے وسیع تر مفاد کے اندر ہے، اس میں ایک بندے کی خاطر معاہدہ نہیں توڑا جائے گا، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اس کا باپ گریبان سے پکڑ کے تھپڑ مارتا ہو اس کو لے کے جا رہا تھا، پیچھے دھکے دے رہا تھا، اور وہ دعائیاں دے رہے تھے، زخمی تھے، زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی تھی، دعائیاں دے رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے آپ مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دل پر بھی یہ بات بڑی کھول رہے تھے، ان کے دل بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم اتنے کمزور کیسے ہو گئے ہیں
کہ ہم سے بندہ ہماری موجودگی میں 1400 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے چھین کے لے جایا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبات میں تھے اس موقع پر، اور ان کے جذبات اور یہ غیرت دین کی وجہ سے تھی، حق کی وجہ سے تھی۔ جب وہ سہیل کو پیچھے کھینچ رہے تھے، ابو جندل کو جب پیچھے کھینچ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گیا، اپنی تلوار کو ذرا اوپر کر کے نیچے نکال دیا تاکہ میری تلوار نکال کے حملہ کر دے باپ کے اوپر۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نہ کروں، میں اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ مشرکین ہیں، ان کا خون کتوں سے بھی ناپاک ہے۔ میرا دل میں یہ تھا کہ میری تلوار کھینچ کر یہ حملہ کر دے گا، مگر اس نے یہ کام نہیں کیا۔ بہرحال ان کو لے کر وہ چلے گئے، معاہدہ نافذ ہو گیا۔ اب جب معاہدہ طے ہو گیا، مسلمان تو احرام باندھ کے آئے تھے، ساتھ قربانی کے جانور لے کر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے احرام کھول دو، قربانی کے جانور ذبح کرو، اب اس کی قضا اگلے سال کریں گے۔ جو معاہدہ ہوا ہے، سب صحابہ کرام 1400 بندہ چپ سن ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا اپنے بال مڑوا لو، احرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو۔ سارے کے سارے چپ بیٹھے ہوئے، کوئی اٹھ نہیں رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں کہ آقا انعامدار کے حکم کی معاذ اللہ عدولی کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں تھا، اوپر غم اتنا طاری تھا، دکھ اتنا طاری تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ آقا نے تیسری بار یہ بات کہی، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تب حضور اپنے حجرے میں گئے جہاں ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضور نے کہا ام سلمہ دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے کہا ہے کہ اپنے بال مڈوا لو اور جانور ذبح کرو، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال مڈوائیں، احرام کھول دیں؟ حضور نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جائیں باہر، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کر اپنے بال مڈوائیں، اپنا جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ آقا باہر تشریف لے گئے، حضور نے اپنے بال مڈوائے، جانور ذبح کیا۔ جب حضور کو یہ کام کرتے دیکھا صحابہ کرام پھر لپک پڑے، کھڑے ہو گئے، جانور ذبح کیے اور ایسے استرے اور اپنے بال مڈوا رہے، لگتا تھا کہ مار ڈالیں گے اپنے آپ کو۔ یعنی ایک طرف دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ادھر اللہ کے رسول کا حکم ہے، عمل ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے بال مڈوا لیے، احرام سے الگ ہو گئے۔ یہ موقع تھا۔ ابھی یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ کچھ عورتیں مکہ سے آ گئیں، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم یہ مدینہ لے کے چلی، ہم مسلمان ہو گئی ہیں۔ قریش والے پھر پہنچ گئے، معاہدہ ہوا ہے کہ جو مکہ سے آئے گا واپس کریں گے۔ حضور نے کہا نہیں ایسا نہیں، معاہدے کے الفاظ اٹھا کے دیکھو، معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد واپس مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کریں گے۔ معاہدے میں لفظ مرد لکھا ہوا ہے، عورتیں نہیں لکھا ہوا، ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ چونکہ اللہ کی منشا یہی تھی کہ وہ لفظ مرد وہاں پہ لکھا ہوا تھا، تو آپ نے مرد والی بات تو قبول کر لی تھی مگر عورتوں کے لیے قبول نہیں کی تھی۔ اس پہ اللہ پاک نے بھی آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، مہاجرات، جب مومن مہاجر عورتیں آئیں، فامتحنوہن، تو ان کو آزما لیا کرو کہ مومن ہیں یا نہیں، ذرا کچھ چیزیں پوچھ لو، سوال جواب کر لو ان کے ساتھ۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمْ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر انہیں کافروں کو واپس نہ کرنا۔ مردوں کی بات اور تھی وہ معاہدے میں، مگر اپنی عورتوں کو واپس نہیں کریں گے ہم، جو مسلمان ہو کے ہماری طرف آ گئی ہیں۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ عورتیں اگر کسی کی بیویاں تھیں، یہ عورت مسلمان ہو گئی، شوہر کافر تھا، تو کہا اب مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں ہے، اسے دارالاسلام میں لے آنا چاہیے۔ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اگر وہ مطالبہ کریں کہ جی ہم نے حق مہر دے رکھا تھا، آپ چھڑا کے لے گئے ہم سے، تو کہا ان کا حق مہر ان کو واپس دے دو، ان کے منہ پر مارو ان کا حق مہر، اپنی عورت ان کے حوالے مت کرنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فرمایا جب وہ اپنے مشرکین شوہر سے الگ ہو کر مدینہ آ جاتی ہیں، پھر جب عدت گزر جائے تو اگر مسلمان ان سے شادی کرنا چاہیں تو حق مہر دے کے شادی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا جی پچھلے کافر جو شوہر تھا اس نے طلاق تو دی نہیں ہے، اب آگے نکاح کیسے ہو، کہا نہیں، یہ ان کا اسلام لانا اور اس کا کافر رہ جانا یہی طلاق کی وجہ بن گئی ہے، بس طلاق ہو گئی ان کی۔
تو آقا نامدار علیہ السلام نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا وہ جو مسلمانوں کو صدمہ تھا اس بات کا کہ ہم نے یہ صلح جو کی ہے یہ ہم سے ہماری کمزوری نظر آ رہی ہے، کافر لگ رہا ہے کہ اوپر ہو گئے ہم سے، ان کی باتیں زیادہ مانی گئی ہیں، ہماری نہیں مانی گئی، اور یہ جو جذبات تھے ان جذبات کو زبان دے رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور ایسا سوال و جواب کیا جس کی مثال پھر زندگی میں کبھی نہیں ملتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا ہم حق پر ہیں۔ کیا وہ کافر باطل نہیں ہیں؟ حضور نے کہا وہ باطل ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہمارے جو مقتولین ہیں کوئی شہید ہو جائیں تو کیا وہ جنت میں نہیں جاتے؟ کہا جنت میں جاتے ہیں۔ کہا ان کے جو مارے جائیں وہ جہنم میں نہیں جاتے؟ کہا جہنم میں جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب ہمارے شہید ہم مر بھی جاتے لڑ کر تو شہید ہوتے، شہید ہو کے جنت میں جاتے، ہمیں وہ قبول تھا، ان کے نیچے دب کے صلح کرنا قبول نہیں تھا۔ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ان کے جذبات جو ہے وہ دین کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، وہ جو سختی ہے مزاج کے اندر کفر کے خلاف اور کافروں کے خلاف، اس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب حق پر تھے تو حق والوں کو کبھی دب کے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ۔ اگر ہم مر بھی جاتے تو جنتی ہوتے، شہید ہوتے ہم لوگ۔ تو آقا نامدار نے فرمایا او خطاب کے بیٹے، ان کے والد کا نام لے کر کہا، او خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اشارہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر اس کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس پہ انہوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ نے حضور یہ نہیں فرمایا تھا ہم سے کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا تھا۔ تو کہا پھر طواف تو نہیں کر سکے؟ تو آ کر میم یہ بات میں نے کب کہی تھی کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ میں نے لفظ اس سال تو نہیں بولا تھا نا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ طواف کر رہا ہوں۔ اللہ کی منشا اس سال نہیں ہے تو اگلے سال طواف ہو جائے گا، یہ بات تو کہیں پر نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہنچ گئے ابوبکر صدیق کے پاس، یہ ساری باتیں دہرانی شروع کر دیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا لیول دیکھیے، جو جواب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے تھے وہی جواب صدیق اکبر نے عطا فرمائے ان کو۔ اور پھر انہوں نے اتنا اضافہ کیا، اے عمر حضور کے قدموں کو تھام کے رکھو، لفظ بولا رکاب، رکاب جہاں پاؤں رکھتے ہیں، حضور کے قدموں کو تھام کے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ حق پر ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں حق والا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں زندگی بھر پچھتاتا رہا کہ یہ میں نے کتنی جرت کر لی حضور کے سامنے، میں نے کیسی باتیں جا کے کر دی، اور میں نمازیں پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، صدقے خیراتیں کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا کہ میری یہ جو جسارت ہے یہ جسارت معاف ہو جائے۔ یہ جو میں نے ایک جرت کر کے یہ والی باتیں جا کے حضور سے کر دی میں نے جا کر، حالانکہ ان باتوں کے پیچھے معاذ اللہ کوئی بے ادبی نہیں تھی، وہ ایمان ہی کی تھا، وہ ایمان ہی کا جوش تھا کہ ایمان والوں کو اونچا ہونا چاہیے، کفر والوں کی بات کیوں مان لی گئی؟ ہم مر جاتے لیکن ہم ان کی بات قبول نہ کرتے، اصل میں تو اندر سے ایمان ہی بول رہا تھا، شدت حق کا جذبہ بول رہا تھا، مگر پھر بھی اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کی۔ وہ کہتے میں زندگی بھر دیتا رہا، ایک دفعہ نہیں، قربانیاں دیتا رہا، صدقے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نفل پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میری اس جسارت کو معاف کر دے، یہاں تک کہ خدا نے میرے دل کو مطمئن فرما دیا تھا۔ حضور یہاں سے روانہ ہوئے تو آگے سورہ فتح کا نزول ہوا، سورہ فتح کا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ جو مسلمان پریشان حال تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ان کی شرطیں مانی گئی، ہم کمزور ہو گئے، اللہ نے آیت نازل فرمائی اے حبیب اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے، یہ فتح ہے جو آپ کو مل گئی ہے۔ اور ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اگر آپ ان ساری شرطوں کا تجزیہ کریں گے، یہ کہنا ان کا یہ کہنا کہ اس سال آپ نہ آئیں اور اگلے سال آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں، آپ کی بات کے اوپر توجہ کر رہے ہیں۔ ان کا 10 سال کا معاہدہ کرنا اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اب وہ اپنے مقابلے کی طاقت سمجھتے ہیں آپ کو، تب آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے قطر میں جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ جو اس کو مانتا ہی نہیں تھا اب ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کے شرطیں طے کر رہا ہے. یہی اصل بات ہوتی ہے. وہ جو جنگیں کرتے رہے 13 سال پہلے مکہ والے اور پھر 6 سال مدینہ والے 19 سال سے لگے ہوئے تھے, آخرکار آج میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے لیے آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ مان گئے کہ ہم طاقت سے ان کو دبا نہیں سکے, ہم ظلم و تشدد کر کے ان کے گھٹنے نیچے نہیں کروا سکے, ہم ان کو کمزور نہیں کرا سکے, ہمیں ان سے بات کر کے مسئلے کو طے کرنا ہوگا. یہ مسلمانوں کی فتح تھی کہ انہیں علاقے کی ایک طاقت مان لیا گیا تھا. وہ جو ان کی شرط تھی کہ کوئی مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو واپس نہیں کریں گے, یہ شرط الٹی ان پر پڑ گئی. ابو بصیر نام کے ایک شخص تھے, مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے. مکہ والے پیچھے پہنچ گئے, ہماری مرضی کے بغیر آئے بندہ واپس کرے. حضور نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں بندے کو واپس, معاہدہ ہے, میں معاہدے کی شرط پوری کروں گا. ابو بصیر کو وہ لے کر چلے. ابھی ذوالحلیفہ ہی پہنچے تھے, 2 بندے ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے. وہ بڑے تیز آدمی تھے ابو بصیر. انہوں نے کہا یار تمہاری تلواریں بڑی اعلیٰ ہیں, ذرا تلوار تو چیک کرواؤ اپنی. تلوار اس نے پکڑا دی. انہوں نے فٹافٹ اپنے آپ کو کھولا, بندے کو قتل کر دیا وہیں پر. دوسرا بندہ ڈر کے بھاگ گیا, واپس مدینے پہنچ گئے. حضور نے کہا تیری خیر ہو, تو تو جنگ کو بھڑکا دے گا, تو تو ایسا بندہ ہے, تجھے تو موقع مل جائے گا, تو تو آگ لگا دے گا یہاں پر. ان کے بندے کافروں کے مکہ والوں سے پھر پہنچ گئے دوبارہ کہ جی آپ کا بندہ چھڑوا کے بھاگ گئے, واپس کریں. حضور نے کہا لے جائیں اس کو. جب وہ ان کو دوبارہ لے کر چلے تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بھگایا اور ساحل سمندر کی طرف, جو نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا, ساحل پہ جا کے چلے گئے. اور وہاں جا کر جو بین الاقوامی روٹ تھا مکہ سے شام جانے والا, وہاں پہ ڈیرا ڈال لیا. اب جو مسلمان ہوتا مکہ میں, مدینہ نہیں آتا کہ حضور تو واپس کر دیں گے, وہیں ان کے پاس چلا جاتا, وہ بصیر کے پاس. وہاں ایک جتھا بن گیا, کافروں کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا وہاں پر. اب مکہ والے خود پہنچ گئے, جی یہ شرط ہم واپس لیتے ہیں, آپ کا بندہ ہے اس کو مدینے میں ہی رکھیں, ہمیں ضرورت نہیں اس بندے کی. اب اللہ نے ان کی اس شرط کو پھر الٹا ان کے سر پہ دے مارا اور خود ہی آ کر انہوں نے معذرت کی اور معذرت کر کے اس شرط کو واپس لے لیا. انشاءاللہ ہم مزید گفتگو اس سے آگے کے واقعات پر آئندہ جمعہ میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.